کہ بہلول دانا دیکھنے میں مجذوب تھے. کوئی کہتا تھا درویش ہے، کوئی کہتا تھا ولی ہے، کوئی کہتا تھا صوفی ہے، کوئی کہتا تھا یار یہ تو فقیر صفت انسان ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا ولی اس وقت تک ولی بنتا ہی نہیں ہے کہ جب تک اس کے ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا سونے کی اینٹ ہو اور دوسری ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں مٹی کا ڈھیلا ہو، وہ دونوں کو برابر سمجھے اور دونوں کو اٹھا کر پھینک دے. فرمایا اس وقت جا کے اس کا جو مقام ولایت ہے وہ مکمل ہوتا ہے. تو آپ جیسے بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، ہم بھی اور آپ کھیلتے رہے ہیں، تو بعض دفعہ وہ ریت کے اندر پاؤں دے کے بندہ گھر سے گھوڑیاں سے بناتا رہتا ہے اور بڑے چپکے سے پاؤں نکال کے بعد میں بچے ہنستے ہیں، لیکن جاتے ہوئے جب کھیل ختم ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے پھر گرا دیتے ہیں. بہلول دانا نے یہ سمجھایا کہ اے انسان، اس دنیا کی اوقات اتنی کی ہے کہ جیسے بچے کھیلنے کے لیے نکلے، اپنے مکانات بنائے، کھیلنے کے بعد گرا دیے. فرمایا انسان تیری اوقات بھی اتنی ہے. بادشاہ سلامت باہر نکلے، دیکھا کہ بہلول دانا جو ہے اپنے ہاتھوں سے وہ چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہا ہے بچوں کی طرح. بادشاہ سلامت پاس سے گزرے. ہاں بھی بہلول السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک. کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جنت کے محل بنا رہا ہوں. اب دیکھنے میں تو یہ بندے عام بندے کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے یہ، لیکن یہ تصوف کی اور صوفیہ کی بڑی گہری بات ہے. فرمایا بیچو گے؟ کیا قیمت ہے اس کی؟ اس نے کہا 10 روپے. اس دور کے 10 درہم لگا لے. بادشاہ سلامت اس کے آگے گزر گیا کہ دیوانہ ہے، دیوانوں کی باتیں کرتا ہے. اس کے پیچھے پیچھے اس کی جو ملکہ تھی جس کا نام زبیدہ تھا وہ بھی آ رہی تھی. اس نے بھی آئی بہلول کے پاس، آ کے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں اور جنت کے محل بنا کے بیچ رہا ہوں. فرمایا کیا مجھے بھی ملے گا؟ فرمایا ہاں تو بھی خرید لے. کیا قیمت ہے اس کی؟ فرمایا 10 روپے، 10 دینار یا درہم اس وقت کی جو بھی کرنسی تھی. فرمایا اچھا. وہ زبیدہ نے، اب بادشاہ کے لیے 10 روپے کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ ہم بھی رستے میں جائیں تو 10 روپے کی اوقات تو کوئی نہیں ہے. اس نے 10 روپے نکالے اور حضرت بہلول دانا کو پیش کر دیے. حضرت بہلول دانا نے پکڑے، پاس ہی دریائے دجلہ تھا بہہ رہا تھا، وہ 10 روپے پکڑے اور ادھر پھینک دیے. کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اس رقم سے پیار نہیں ہوتا. میں نے پہلے بتایا کہ ان کی نظر میں مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی اینٹ ایک برابر ہوتی ہے. پیسے پکڑے دریائے دجلہ میں ڈال دیے. فرمایا یہ لو، یہ جو نکر والا محل ہے نا، یہ جنت کے اندر میں نے تمہارا نام لکھ دیا، یہ تمہارا ہو گیا. چلے گئے. سیر سپاٹا کرنے کے بعد بادشاہ سلامت رات کو جب سویا، خواب میں دیکھا کہ عجیب معاملہ ہے. حشر کا معاملہ بپا ہو چکا ہے. بڑے پریشان ہیں. اب بادشاہ کو کوئی جگہ نہیں ملتی سر چھپانے کے لیے، یہاں تک کہ ایک خوبصورت محل اسے دکھائی دیتا ہے. جب وہ محل کے پاس گیا تو دیکھا کہ محل کے باہر لکھا ہوا ہے زبیدہ کا نام. بادشاہ سلامت بڑا خوش ہوا، اندر جانے لگا. دربان نے روک لیا. فرمایا بادشاہ سلامت کدھر؟ فرمایا میں بابکت کا بادشاہ ہوں، یہ میری ملکہ ہے زبیدہ جس کا یہ محل ہے. فرمایا دنیا کے قاعدے قانون اور ہیں، یہاں پہ صرف وہی آتا ہے جس کے اعمال اچھے ہیں. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی. جو تقوی اور فضیلت کے لحاظ سے آگے ہے وہی یہاں پہ پہنچے گا. یہاں تک کہ بادشاہ وہاں پہ تھوڑا سا پریشان ہوا. لڑائی جھگڑے والا معاملہ تو اتنے میں آنکھ کھل گئی، دیکھا پسینے سے جسم شرابور ہے، بھیگا ہوا ہے. اٹھا، ملکہ کو جگایا، ساری بات بتائی. فرمایا تیری ایسی کون سی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں، نارمل روٹین، نارمل نماز روزہ جو پڑھتی ہوں وہی ہے. کوئی اور کام؟ اس نے کہا اور تو کوئی نہیں، بس کل تمہارے ساتھ سیر پہ نکلی تھی تو وہ ایک بہلول دانا اللہ کا درویش بلی بیٹھا تھا، اس سے 10 روپے میں ایک محل خریدا تھا. فرمایا جو محل تو نے 10 روپے میں خریدا تھا، رات میں نے اپنی آنکھوں سے خواب میں جنت کے اندر وہ تمہارے نام کا محل دیکھا ہے. اب بیٹھے یہ فرش پہ ہیں اور خبریں عرش کی دیتے ہیں. اگر نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے تو پھر قربان جائیں پیارے آقا محمد مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی.
چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو گیا۔ بادشاہ بھاگا نکلا کہ کاش جلدی سے مل جائے بہلول دانا، مل گئے، سلام دعا کے بعد پوچھا کیا کر رہے ہو؟ جی محل بنا رہا ہوں، جنت کے محل، مجھے دو گے؟ فرمایا جی۔ کتنے کا؟ اور میں کل 10 روپے کا بیچا تھا، پر میں آج 10 روپے کا نہیں ملے گا۔ کتنے کا؟ اب بعد نے کہا کہ اس نے آدھی بادشاہی مانگی، بعد نے کہا کہ اس نے پوری بادشاہی مانگ لی۔ بادشاہ کہنے لگا لو آدھی بادشاہی، کل تو نے 10 روپے کا بیچا۔ فرمایا اس لیے کہ کل جو آنے والے تھے انہوں نے بن دیکھے سودا کیا تھا، اور تو آج آیا ہے تو تو دیکھ کے آیا ہے۔ تو قربان جائیں، ہم نے بھی اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے تو بن دیکھے پڑھا ہے۔ بس ہم نے قرآن سے پڑھا تھا کہ کوئی ودوہا کے مکھڑے والے آقا، کوئی واللیل اذا سجا کی زلفوں والے آقا، کوئی علم نشرح کے سینے والے آقا، کوئی ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھوں والے آقا۔ بس ہم کتابوں سے، قرآن سے، احادیث سے پڑھتے گئے، ایمان لاتے گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 بار مبارک ہو میرے ان امتیوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لائے۔ تو دوستان محترم، بات ہے کہ اس کے در پہ آتے جاتے رہیں تو وہ حاضری قبول فرما لیتا ہے۔